السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ محرم کا مہینہ بہت قابل احترام مہینہ ہے۔ 4 مہینے بہت زیادہ قابل احترام ہوتے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے، منہا اربعۃ حرم۔ اس میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہوتا ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے، اسی لیے اس میں روزے رکھنا بھی چاہیے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں روزے کب رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ، یعنی رمضان کے مہینے کے بعد میں اگر روزے رکھنے کا ثواب سب سے زیادہ کسی مہینے میں آتا ہے تو وہ محرم کے مہینے میں آتا ہے۔ اس لیے محرم کے مہینے میں روزے رکھنا یقیناً یہ ثواب کا کام ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں روزے کتنے رکھنے چاہیے؟ 1 رکھنے چاہیے، 2 رکھنے چاہیے، یا 10 رکھنے چاہیے، یا پورے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے؟ اس کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، پورے مہینے کے روزے رکھنا بھی نفل ہے۔ آپ چاہیں تو پورے مہینے کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 20 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 10 روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں یہ زیادہ فضیلت والے ہیں، یا یہ سمجھنا کہ شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں یہ زیادہ منحوس ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی دن کو منحوس یا کسی دن کو فضیلت والا نہیں کر سکتے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کو فضیلت والا یا کسی دن کو منحوس نہ بتایا ہو، تو ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے، یہ رمضان کے بعد میں محرم کے مہینے میں روزے رکھنا یہ سنت نہیں ہے بلکہ نفل ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ محرم کے 10 دن کے شروع میں روزے رکھنے ہیں، یا محرم کے بیچ میں روزے رکھنے ہیں، یا آخری 10 دن میں روزے رکھنے ہیں، بلکہ آپ نے ان صحابی سے یہ بولا تھا کہ روزے رکھو محرم کے مہینے میں۔ لیکن یوم عاشورہ جو 10 محرم الحرام ہے، محرم کی 10 تاریخ میں روزہ رکھنا یہ سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا ہے اور اپنے صحابی کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے پورے سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، بلکہ آپ نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ اگر میں اگلے سال رہا تو انشاءاللہ میں 10 کے ساتھ میں 9 کو ملاؤں گا، یا 10 کے ساتھ میں 11 کو ملاؤں گا۔ لیکن اگلے سال آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن بعض صحابہ نے 10 کے ساتھ میں 9 کو ملایا، اور بعض صحابہ نے 10 کے ساتھ میں 11 کو ملایا۔ اور آپ اگر چاہیں تو 9، 10، 11 ان 3 کو بھی رکھ سکتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو 1 سے لے کے 10 تک بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو 1 سے لے کے 20 تک بھی رکھ سکتے ہیں، پورے مہینے کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنا زیادہ ثواب ہے۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ سنت اس میں روزہ صرف ایک ہی ہے، یوم عاشورہ کا، باقی روزے نفل ہیں۔ آپ چاہیں تو نفل روزے 2 بھی رکھ سکتے ہیں، 3 بھی رکھ سکتے ہیں، یا 1 سے لے کر 10 تک بھی رکھ سکتے ہیں، یا 20 بھی رکھ سکتے ہیں، یا پورے مہینے کے روزے بھی آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔